اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی سے بڑی کنڈیشن میں اچھے کی امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ بڑی سے بڑی مشکل میں پھنس جائیں، بڑے سے بڑے آپ کے اوپر پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، آزمائش آ جائیں، لیکن اس وقت میں آپ اپنے دل کو تھامے رکھیں۔ آپ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور پیروں کے باوجود خود کو کام ڈاؤن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صرف اس لیے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے لیے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہو کہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا کسی بھی حال میں، کوئی بھی مشکل آئے گی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھا رہے ہوں اور آپ کا دل یہ بات جانتا ہو، آپ ناممکن حالات میں بیٹھے ہوں، لیکن آپ اپنے دل اور دماغ کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اللہ ہی میرا مالک ہے۔ اگر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تب بھی آپ کا رب ذریعے پیدا کر سکتا ہے۔ سامنے سمندر ہے تو وہ آپ میں سمندر سے راستے بنا سکتا ہے، آپ کے لیے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے اور آگ میں لپیٹ دیا گیا ہے تب بھی رب دنیا کے قوانین آپ کے لیے بدل سکتا ہے اور آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ صرف کب؟ جب آپ اس پر بھروسہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ صرف توکل؟ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ پر محنت کرنی ہوگی، یعنی کہ آپ کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز میں، ہر بڑی سے بڑی پریشانی میں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے لیے کافی پانا ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو مشکلیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہماری بیماریاں آتی ہیں، چھوٹی سی طبیعت خراب ہو گئی تو اس میں ہم اپنے آپ کو اس بڑی آزمائشوں کے لیے تیار رکھیں، یعنی اگر ہم پر چھوٹی سی کوئی بیماری آئی یا ہمارا سر دردی ہوا تو ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا مانگیں، پھر ہم دوا کی طرف جائیں، تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ایسے ہی ہمیں اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ساتھ حادثات ہوتے ہیں اس میں پریپیئر کر کے اپنے آپ کو بڑی آزمائشوں کے لیے تیار کرنا ہے، یعنی کہ اگر ہم پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں تو ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، ہم بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں ٹینشن کی وجہ سے، اور ہم نمازوں سے اور اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائیں۔ جب ہم چھوٹی آزمائشوں میں اپنے آپ کو تیار رکھیں گے تو بڑی سے بڑی آزمائش بھی ہم پر آئے گی تو ہم اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، اور ہم اس ڈپریشن، اس اینزائٹی کا شکار نہیں ہو پائیں گے، اپنے آپ کو ہم ان چیزوں سے دور رکھ پائیں گے اور ہم زیادہ مایوس نہیں ہوں گے جب ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں کے لیے پہلے سے تیار رکھیں گے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہر برے حالات میں کام ڈاؤن رکھنا ہے اور اپنے دل کو ہمیشہ یہ سمجھاتے رہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ آپ بڑی سی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری مدد کر دے گا تو میرے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور اس انسان نے یا کسی چیز نے بھی آپ کی مدد کرنے سے منع کر دیا تو آپ مایوس ہو جائیں۔ ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو اپنا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین بنانا ہے کہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں وہ چیز مجھ سے نہیں چھن سکتی جو میں اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 میریکل اسٹوریز شیئر کرنے والی ہوں، جس میں ایک میریکل اسٹوری میریکل آف تہجد ہے اور دوسری میریکل اسٹوری جو ہے وہ میریکل آف استغفار ہے۔ تو چلیں میں آپ کو اب پہلی میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں جو میریکل آف تہجد ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے: ایک بار میں نے ایک تکلیف دہ روٹ کینال کا سامنا کیا اور قسم کھائی کہ دوبارہ کبھی ایسے عمل سے نہیں گزروں گی۔ شکر ہے کہ میرے تمام دانت بالکل ٹھیک تھے سوائے اس کے ایک مسئلے کے۔ علاج کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ختم ہو گیا، لیکن 2 ہفتے بعد میرے موڑے سوجنے لگے اور درد پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس جگہ دوبارہ روٹ کینال کی ضرورت ہے، یعنی کہ دانتوں میں کینال لگائی جاتی ہے وہ، کیونکہ وہاں بیکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے۔ میں اس تکلیف کو دوبارہ برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اینٹی بایوٹکس تجویز کی اور اگلے ہفتے کا وقت دیا۔ میں بہت زیادہ افسردہ تھی۔ میں نے تہجد میں روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی وہ مجھے اینٹی بایوٹکس کے ذریعے شفا دے دے اور مجھے اس عمل سے بچا لے۔ جب میں اپنے اپائنٹمنٹ پر گئی تو میں نے مذاقاً ڈاکٹر سے کہا کہ میں نے بہت دعا کی ہے کہ اس سے بچ جاؤں۔ جب ڈاکٹر نے چیک کیا تو مسکرا کر کہا کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی، کوئی انفیکشن نہیں ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، نہ روٹ کینال کی ضرورت پڑی نہ درد، صرف اللہ کی رحمت۔ الحمدللہ۔ یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی میریکل اسٹوری تو ہے لیکن یہ بہت کچھ ہمیں سکھاتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس کوئی درد یا تکلیف بھی آ رہی ہے، ہمیں بیمار ہو رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہے ہیں، تو ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں
کریں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے بعد ہم دواؤں کی طرف جائیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس میڈیکل اسٹوری سے ہمیں یہ سکھایا کہ ہر درد کا، ہر تکلیف کا جو علاج ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو چلیں اب میں آپ کو سیکنڈ میڈیکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ میڈیکل اسٹوری میڈیکل آف استغفار ہے۔ یہ ایک کہانی ایک شخص کی ہے جو ایک کمپنی میں 10 سال تک کام کرتا رہا۔ یہ ایک بڑی کمپنی تھی مگر وہاں ایئر کنڈیشننگ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ ناقابل برداشت گرمی میں کام کرتا تھا۔ ہر روز بے شمار گراہک کمپنی میں آتے تھے، لیکن شدید گرمی کی وجہ سے کمپنی کو کافی نقصان ہو رہا تھا۔ کمپنی نے ایئر کنڈیشنر لگوانے کے لیے ٹھیکیداروں سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے $40,000 کا مطالبہ کیا۔ اس قدر گرمی میں کام کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے وہ شخص حالت کا سامنا کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کرتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گا۔ کبھی کبھی درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا تھا۔ اردو ہے اس لیے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ علاقہ صحرا میں واقع تھا، اس لیے تقریباً ہر جگہ اندرونی ایئر کنڈیشننگ کا انتظام موجود تھا کہ لوگ گرمی کا مقابلہ کر سکیں۔ اس نے کمپنی کے ٹھیکیداروں سے دوبارہ رابطہ کیا، لیکن وہ اب بھی اپنی طے شدہ زیادہ قیمت پر اصرار کر رہے تھے۔ اس نے دوسرے ٹھیکیداروں سے بات کی، لیکن انہوں نے بھی وہی مہنگے دام بتائے جو کمپنی کے موضوع نہیں تھے، یعنی کہ ان کی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے مسلسل استغفار پڑھا تاکہ اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، کیونکہ وہ اس بہترین نوکری کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جہاں وہ سالوں سے کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے والد جو پہلے اس کمپنی میں کام کرتے تھے ایسی کانٹریکٹر کمپنی کے بارے میں بتایا جو بڑی عمارتوں میں ایئر کنڈیشننگ کا نظام لگاتی تھی۔ جب اس نے ان ٹھیکیداروں کو بلایا تو وہ حیران رہ گیا کہ ان کی قیمت اتنی کم تھی کہ وہ چھوٹی عمارتوں کے لیے بھی مناسب لگتی تھی۔ حالانکہ کمپنی کی عمارت بہت بڑی تھی، انہوں نے جدید اور بہترین ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگا دیا جو نظر بھی نہیں آتا تھا اور بس اندر رہ کر جگہ ٹھنڈی ہوتی تھی اور وہ ٹھنڈا محسوس کرتا تھا انسان۔ یہ سب استغفار کی برکت سے ممکن ہوا اور اب وہ شخص اپنی نوکری سے پہلے سے کہیں زیادہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہی استغفار کی طاقت ہے، ہر چیز آسانی کے ساتھ آپ کے لیے درست سمت میں آ جاتی ہے۔ وہ بھی استغفار کرے گا، وہ کبھی بھی زندگی کی مشکلات، رکاوٹوں، مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ والی میڈیکل اسٹوری جو تھی، یہ میڈیکل اسٹوری بہت زبردست تھی، اس لیے کیونکہ ایئر کنڈیشنر اور گرمی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا وہ انسان جو جاب کرتا تھا، کیونکہ وہ سالوں سے جاب کرتا تھا، سیلری وغیرہ بھی ان کی اچھی تھی، تو وہ جاب یہ تھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اسباب کا بھی اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، وہ دعا بھی کر رہے تھے، استغفر اللہ بھی کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں وہ اسباب کی طرف بھی جا رہے تھے، یعنی کہ وہ محنت بھی کر رہے تھے، یعنی ایک انسان سے بات کی، دو سے بات کی، پھر تیسرے سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ اسباب تلاش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب بھی بہترین بنائے اور ان کے کام کو بھی آسان کر دیا۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بالکل بس ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی تو ہم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پہ توکل کے بنا دنیا کا کوئی بھی جو کام ہے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن پہلے محنت ہمیں بھی کرنی ہوگی، یعنی کہ ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے، اور پھر سارے اسباب جب ختم ہو جائیں، جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اپنی پوری محنت کر لی، پھر اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرنا ہے آپ کو، یعنی آپ جب اسباب تلاش کر رہے تھے، اختیار کر رہے تھے، جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل تھا، آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کرے گا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ اسباب اختیار کرنے میں ناکام ہو جائیں اور ساری لگے کہ آپ کو اب آپ کے لیے کہیں سے مدد نہیں آ سکتی، آپ کو تب بھی مایوس نہیں ہونا۔ اصل توکل کا جو آپ کے اوپر امتحان ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ سارے راستے بند ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توکل کر کے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں آپ کے لیے راستے بنا دے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل جب بھی کرنا ہے جب آپ کے پاس اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر توکل جب بھی کرنا ہے جب آپ کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اسباب کا انتظام ہم نہیں کر رہے اور ہم صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھ گئے، پہلے اپنی پوری محنت کرنی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی سولیوشن نہیں مل رہا تو پھر پورا کا پورا صرف توکل اللہ تعالیٰ پر کر دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دینے پر قادر ہے۔